قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فواتح سور کی اقسام۔ فواتح سور کا مطلب ہوتا ہے کہ کس سورت کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز اور کن الفاظ سے شروع فرمایا۔ سورت کا سٹارٹنگ پوائنٹ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور آگے آنے والے مضامین کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم تمام قرآنی صورتوں کو 10 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے مختصراً ہم ان 10 اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی قسم، اس میں وہ صورتیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کی ٹوٹل تعداد 14 ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں تعریف اور حمد و ثنا کے دونوں پہلو موجود ہیں، کیونکہ تعریف کا ایک پہلو ہوتا ہے کسی کے کمالات اور خوبیوں کو بیان کرنا، اور دوسرا پہلو ہوتا ہے کسی سے نقائص اور عیوب کی نفی کرنا۔ پہلی 7 صورتیں جو الحمدللہ یا تبارک الذی کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے کمالات اور خوبیوں کا بیان ہے، اور دوسری 7 صورتیں جو سبحان الذی یا سبح للہ سے شروع ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہر کمی اور عیب کی نفی کر رہی ہیں۔ دوسری قسم، اس میں وہ صورتیں شامل ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ ٹوٹل 29 صورتیں بنتی ہیں، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سیکرٹ ورڈز ہیں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کوئی انسان ان کا حقیقی معنی نہیں جانتا، لیکن مفسرین نے اتنی بات ذکر فرمائی ہے کہ جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ان میں ان حروف کے فوراً بعد قرآن پاک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہیں قرآن پاک کی حقانیت کا اور کہیں پہ اس کے نزول کا تذکرہ ہے۔ تیسری قسم ان صورتوں کی ہے جو حرف ندا سے شروع ہوتی ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، یا ایھا الناس، اور اس میں ٹوٹل 10 صورتیں ہیں۔ چوتھی قسم وہ صورتیں جو جملہ خبریہ سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی ان کے شروع میں کسی نہ کسی بات کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور اس میں ٹوٹل 23 صورتیں ہیں۔ پانچویں قسم وہ صورتیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں، یعنی جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کی قسم کھانا در حقیقت اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 15 صورتیں ہیں۔ چھٹی قسم جو صورتیں حرف شرط اذا سے شروع ہوتی ہیں، اس میں ٹوٹل 7 صورتیں ہیں، یعنی جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جملہ شرطیہ استعمال فرمایا۔ ساتویں قسم وہ صورتیں جو صیغہ امر سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی جن صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا۔ اس میں ٹوٹل 6 صورتیں ہیں، 5 قل کے صیغے سے شروع ہوتی ہیں، اور 1 صورت یعنی سورۃ العلق، یہ اقرا صیغہ امر سے شروع ہو رہی ہے۔ 8ویں قسم وہ صورتیں جو حرف استفہام حل یا حمزہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی سوالیہ انداز سے ان کو شروع کیا گیا ہے۔ اس میں ٹوٹل 6 صورتیں ہیں۔ 9ویں قسم وہ صورتیں جو بددعائیہ کلمات سے شروع ہو رہی ہیں، جیسے ویل یا تبت، اس میں 3 صورتیں شامل ہیں۔ 10ویں قسم وہ ایک منفرد صورت جو جملہ تعلیلیہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کی علت اور وجہ بیان فرمائی ہے۔ سورۃ قریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا کہ تمہاری محبت اور انس لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ہم نے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا، اور خاص مدد سے تمہاری اور تمہارے شہر کی حفاظت فرمائی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جہاں بھی تجارت کے لیے جاتے تو لوگ ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس احسان پر ان کو شکران نعمت کے طور پہ اپنی توحید اور بندگی کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس گھر کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھی اور تمہارے شہر کو بھی محفوظ رکھا، اب اس گھر کی رب کی عبادت اور بندگی کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 114 صورتیں قرآن پاک کی، ان کو ہم 10 حصوں میں اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔